اپنے خیالات اور عمل میں یکسوئی کیسے حاصل کر سکتے؟ فیض کا مطلب یہ ہوتا ہے ایمان کا کہ آپ ایک راستے کے مسافر ہونا طے پا گیا، آپ گرد و پیش کے حالات دیکھو اور وہ اپنا راستہ بالکل نہ بھولو۔ ایسا ہر روز ہی آپ کرتے ہو، آپ لوگوں کے گھر ہوتا ہے، مکان جیسا کہتے ہو، راستے میں آپ کو جگہ جگہ بیٹھتے ہو اور پھر اپنے گھر پہنچ جاتے ہو۔ اسی طرح پھر گرد کے حالات اپنے جسٹے پر دان سے جسٹے پر سنو لو اور پھر اپنے گھر پہنچ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا عمل جو ہے نا، یہ سیدھا عمل وہی ہونا چاہیے جو درست ہے۔ پوچھا لوگوں نے کہ حضور پاک کے صراط مستقیم کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے ایک لائن لگا دی تھی اور تھوڑی سی ادھر ڈیویشن نکال دی، یہ جو درمیان میں جا رہی ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ ادھر چلا گیا راستہ بند ہے، تھوڑا واپس آ گیا، ادھر چلا گیا پھر واپس آ گیا، کبھی جانا پڑ گیا تو پھر واپس آ گیا۔ واپس آنا جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو پھر جب آپ کو صراط مستقیم کا پتہ چل گیا تو ارد گرد کے واقعات ہوں یا گرد گرد کے واقعات ہوں، سب آپ کو راستہ دے لو۔ ٹوٹل کائنات خدا نہ خواستہ دھرم برم ہو آپ کو عقیدہ سے دور کر دیں۔ آپ بات سمجھ رہے؟ انڈیا کا خدا نہ خواستہ ہو جائے سارا ہی، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو، عقیدہ پختہ ہو، مرنے والا مر گیا، مرنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ کوئی تمنا کہتا کلمہ نصیب ہونا چاہیے، اتنا پختہ ہے وہ اپنے بعد میں۔ آخری خواہش کہتا خواہش دیدار کی، تو حملہ ہونے والا ہے، کہتا مجھ پر کوئی حملہ نہیں ہونے والا ہے، پہلے حملے ہوئے۔ آپ کا عقیدہ سے پختہ ہونا چاہیے۔ وہ لاش ہو گیا، وہ پرانے بزرگ سے چلے گئے ہیں، تو سب نے جانا ہے، عقیدہ پختہ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کا عقیدہ پختہ نہ ہو وہ اخباروں کی خبروں سے اخبار کا ہے نا کیا جی اپنے آپ کو کیا ہونے والا ہے، بڑا بے شمار واقعات ہونے والے ہیں، شہر کے اندر آپ بدلی کرفیو لگنے والا ہے، پھر کیا ہوگا؟ گھر میں بیٹھو گے، یہ بات نہیں، گھر میں رہنا ان لوگوں کے ساتھ 4-5 دن کے لیے بڑی مشکل بات ہے۔ باہر جانے کی دقت میں ہم نہیں پڑا، یہاں رہنا جو ہے یہ مشکل بات ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایک دقت والی بات ہے، جس کا عقیدہ درست ہوگا اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں، موت کا کوئی ڈر نہیں، ہمیں یہاں تیار ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ عقیدہ ہونا چاہیے تو گویا کہ ارد گرد کے حالات کی تیزی اور تنگی کے تاثر سے بچنے کے لیے عقیدے کی پختگی ہی آپ کی نجات ہے۔ عقیدہ کچھ ہو، عقیدہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو ارد گرد کے حالات سے بچائے۔ وہ واقعہ ہوگا، بڑا سخت واقعہ ہوگا، کہتے کوئی واقعہ نہیں ہوگا، اس وقت کا واقعہ جو یہ ہے کہ شام ہوگی ہمارا تو نہیں بات ہے۔ کوئی عقیدے کی پختگی ہو تو ہر چیز نجات مل جائے۔ عقیدہ پختہ رکھو، اپنے ایمان پر ایمان لاؤ، اپنے یقین پر ایمان لاؤ، اپنے آپ سے وسوسہ نکالو، وسوسہ نہیں ہوتا اندر خون لگا ہوا، اس سے بچو، شک سے بچو، اپنی آپس پر شک نہ کرنا۔ یہ میں آپ کو ویسے نصیحت کہہ رہا ہوں حکم نامے کے طور پر، کیا ہے؟ اپنی آپس پر شک نہ کرنا، شاید اللہ بخشے گا، میرا خیال ہے وہ یقیناً بچے گا۔ اب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارا جب برڈن مجھ پر آنا چاہیے نا، تو پھر آپ اس بات پہ یقین رکھو، اللہ بخشے گا، اللہ مہربانی کرے گا۔ کیا کرے گا؟ مہربانی کرے گا۔ آپ اپنی بخشش پر یقین جو نہیں کرے گا وہ اپنے عقل کے حوالے کر دو، ہم اس کی رحم کے حوالے ہیں۔ کس کے حوالے ہیں؟ رحم کہتے کسے ہیں؟ رحمت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عمل کی عذاب سے بچائے۔ رحم ہوتا کیا ہے؟ کاز کو ایفیکٹ سے بچانے والی مشینری کا نام ہے رحم۔ یہ رحم ہے نا، رحم کسے کہیں گے؟ کہ کاز کو ایفیکٹ سے بچانے والا واقعہ وہ رحم کہلائے گا۔ تو اگر کاز کا ایفیکٹ الگ ہے تو پھر تو ہم بڑا غلط کاز کر رہے ہیں، تو غلط ایفیکٹ ہونے چاہیے۔ رحم کیا ہے؟ کاز کو ایفیکٹ سے بچانے والی بات جو ہے وہ رحم ہے، اور ہم رحم کے انتظار میں ہیں، اور اس نے ہمیں کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، لہذا مایوس نہ کرے گا تو وہی نہیں کرے گا، بس ہمیں ہماری غلطیوں کی نجات۔ ایک بات یہ ہے کہ اس نے کہا ہے رحم کا انتظار کرو،
دوسرا ہم نے توبہ کا دوسرا سنبھال لیا کہ یا اللہ ہم توبہ بھی کرتے ہیں، آئندہ ہم سے غلطی بھی نہیں ہوگی. دو وجوہات سے مل گیا. آپ ارد گرد جو مرضی ہو جائے فرما دیجیے. اب آج جو مرضی ہوتا ہونے تو ہمارا عقیدہ پختہ ہے، کبھی ہے آپ بھی پختہ کبھی ہے. ارد گرد کے لیے آپ آنسریبل نہیں ہو، آپ اپنے لیے آنسریبل ہو. No man can ever be answerable for the action of others. دوسروں کے عمل سے تم کیا جواب دیا؟ اپنے عمل کی جواب. ان کو اس طرح ڈیل کرو جس طرح میں آپ کو ڈیل کر رہا ہوں پچھلے سال سے. بار 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 کوئی بات کرتا ہوں. ہر محفل میں کہتا ہوں پچھلے اعمال سے توبہ کرو. کہتا ہوں آپ بھی کو یہ کہا کرو توبہ کرو اعمال سے. انہیں آپ اللہ کی رحمت کی طرف نگاہ لگاؤ. مایوس نہیں ہونا بیٹا، اللہ مہربانی کرنے والا ہے. گھبرانا نہیں ہے. سارے واقعات جو ہے نا وہ محنت پر دار و مدار نہیں ہے. ساری بات عقل پر بھروسہ نہیں ہے. عقل اور چیز ہے اور اس کی مہربانی اور چیز ہے. بعض اوقات عقل جو ہے وہ کام ہی جاتی ہے اور جو ایک واقعہ کام آ جاتا ہے. ان کو سمجھاؤ، ان کو یقین دلاؤ. ایک بات آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم اور عقل کے حوالے چھوڑ کے نہ جانا، ورنہ بڑی تکلیف میں ہوں گی اولاد. میری بات سمجھ آ گئی غالباً. آج کل کی تعلیم جو آپ دلا رہے ہو، جو ضروری ہے بچوں کو کسی پیشے کے لیے، بچوں کو اس تعلیم کے حوالے نہ کر کے چلے جانا اور بچوں کو عقل کے حوالے کر کے نہ چلے جانا. بچوں کو تھوڑا سا دین سکھا جاؤ. دین کی میں موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ پر بھروسہ سکھا جاؤ، اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سکھا جاؤ، قرآن پاک کی ذات عزت کرنا سکھا جاؤ، اور ان کو اللہ کی رحمت ہے ماجوس نہ ہونا. یہ تو بات ہو سکتی ہے نا. باقی اخلاقیات دنیا وہ سیکھ جائیں گے. دین جو ہے نا اخلاقیات کے ساتھ الہیات کا نام ہے. اخلاقیات بے شمار سکھانے کی دنیا میں. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ کہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے. کوئی ایسا معاشرہ نہیں جو یہ کہے قتل کرنا اچھی بات ہے. اخلاقیات ہے. ہم اخلاقیات کے ساتھ الہیات کو ملیں کہ اللہ کی طرف سے یہ بات. اپنی اولادوں کو بچا کے جاؤ. آپ آخری لوگ ہو. اس کے بعد اولادوں کو کوئی آواز نہیں آئے گی دین کی. یہ آپ ہی لوگ ہو یہ آواز دینے والے. آپ میری بات سمجھے کہ نہ سمجھے؟ سمجھ لو میری بات. کیونکہ اس کے بعد یا تو پیور دین کی جہالت پیدا ہو جائے گی یا پیور دین سے دوری کی جہالت پیدا ہو جائے گی. توبہ دین کی جہالت کیوں آپ نے کہا؟ آپ معافی مانگیے لگے. دین کی جہالت ہوتی ہے. دین کی جہالت بہت بڑی ہے. دیندار جو جائز ہو جائے تو وہ تو اس سے رہتے، وہ سب سے بڑا عذاب ہے. جو دیندار ہو اور جاہل ہو، جو منشاء الہی کے مطابق آپ اللہ کی رضا کو استعمال کر رہے ہیں. آپ بات میری سمجھ آئی؟ جو اللہ کی منشاء کے خلاف اللہ کے دین کو استعمال کر رہے ہیں اپنی پسند، اس آدمی کو ہم کہیں گے دین کی جہالت.